بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرا ارادہ حج کرنے کا تھا، دوست و احباب کے ساتھ مل کے حج کی تیاری میں مصروف تھا۔ سفر کرتے کرتے خریداری ہو رہی تھی، میں ایک ویرانے میں پہنچا۔ ویرانے میں پہنچ کر میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے، پردہ دار ہے، ایک مرا ہوا خچر ہے، اس کے ٹکڑے وہ کاٹ رہی ہے اور اپنی زنبیل میں رکھ رہی ہے۔ میں بڑا حیران تھا، میں نے توجہ کی کہ بھئی یہ عورت ہے، مردار کاٹ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جا کے پکا کے لوگوں کو کھلا دے، جا کے لوگوں کی دعوت کرے تو لوگوں کو مردار کھلائے گی، یا ہو سکتا ہے کسی ہوٹل میں ہو، لوگوں کو سالن کے لیے مردار کھلائے۔ کہتے میں نے اس کا تعاقب کیا، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ عورت ایک گھر میں پہنچی، گھر تھوڑا سا اونچا تھا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز دی کہ بھئی کون ہے دروازے پہ؟ تو وہی محترمہ کہنے لگی میں ہی بدحال عورت ہوں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، وہ اندر چلی گئی۔ کہتے میں بڑا حیران تھا، تو اس نے جا کے اپنی بچیوں کو دیا، کہا اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر دیا ہے معاملہ، اللہ تو ہمارے بے دلوں کے معاملات کو جانتا ہے، ہم مجبور ہیں، تو اب یہ مردار ہے تمہارے لیے لے آئی ہوں، ہمارے لیے تو اب جائز ہو چکا ہے، اب اس کو پکاؤ اور کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کہتے میں نے دیکھا وہ بی بی صاحبہ کی عورتیں، بچیاں جو تھیں گھر میں رہنے والی، وہ اس مردار کے گوشت کو بھوننے لگیں، سمیل آ رہی تھی۔ میں بڑا پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، مردار کھائیں گی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، محترمہ نے کہا کون ہے ہمارے دروازے پہ؟ تو میں نے کہا میں ہی ایک فقیر ہوں، بدحال ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ بھئی ہمارے گھر میں کیا لینے کے لیے آیا ہے، ہم تو خود فاقوں سے مر رہے ہیں۔ تو میں اندر چلا گیا۔ ان کے گھر سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کتنی غریبی ہے، ان کی صورتیں، ان کے کپڑے، ان کے گھر کے در و دیوار اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ غربت نے یہاں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی یہ آپ کیا کر رہی ہیں، مردار کھا رہی ہیں؟ صرف مجوسیوں کے نزدیک مردار کھانا جائز ہے، باقی تو کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ محترمہ کہنے لگی کہ یہ میری 4 بچیاں ہیں، ان کا والد فوت ہو گیا ہے، ان کے اچھے رشتے کرنا چاہتا تھا لیکن مالک کو منظوری کچھ اور تھا۔ تو اب ہوا کیا ہے کہ جو اس نے چھوڑا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، اب ہم فاقے میں رہتے ہیں۔ اب جب بندہ فاقے سے مجبور ہو تو جان بچانے کے لیے مردار کھانا بھی اس کو جائز ہو جاتا ہے۔ کہتے میرے دل کے اندر چوٹ لگی، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں وہاں سے لوٹا اور جتنی بھی چادریں میں نے حج کے لیے خریدی تھیں اس کو رکھا، اور ساتھ میرے پاس 600 درہم تھے، اس کو بھی رکھ دیے۔ آٹا خریدا ہے، سارا سامان پیک کیا ہے اور ان کے گھر میں دے آیا۔ اور جب میں وہاں ان کے گھر میں گیا، آپ دیکھیں کہ غربت کے مارے جن کا حال یہ ہے، تو اب جب ان کو یہ مال ملا ہوگا، اس کے اندر سے پیسے بھی ملے ہوں گے، تو اب ربیع بن سلیمان کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، ان کو دل سے دعائیں دینا شروع انہوں نے کی ہوں گی۔ اب ہوا جی جب چلنے لگے تو وہ سید زادی تھی، آل رسول تھے، تو وہ کہنے لگی ہم سادات ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمہارا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اے سلیمان، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے، تیرا حج قبول کرے۔ حضرت ربیع کہنے لگے میرے دل میں چوٹ لگ چکی تھی،
میں واپس آیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے تو حج اس سال نہیں کرنا، میرا ارادہ ترک ہو چکا ہے۔ میرے ساتھی کہنے لگے، رشتہ دار کہنے لگے، بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حج کی مجھے فضیلتیں بتانے لگے، حرم شریف میں جانے کا مقام مجھے بتانے لگے کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو تم ارادہ ترک کر رہے ہو۔ میں نے کہا کوئی لمبی چوڑی باتیں میں سننے کا قائل نہیں ہوں، میں نے حج نہیں کرنا، میرا ارادہ ترک ہے۔ انہوں نے مجھے بڑا سمجھایا، میں نے کہا بس فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہتے میں نے آرام کے لیے جو چادریں لی تھیں اس کو رکھا، اور ان کے لیے جتنا بھی سامان تھا میں نے پیک کیا، آٹا وغیرہ لیا، اور اس کے اندر 600 درہم کی تھیلی جو تھی اس کے میں نے رکھ دی ہے، اور ان کے میں گھر میں گیا، آل رسول کا وہ گھر تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ اے ربی، اللہ تیرا حج قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ اور ایک بیٹی کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ اس کا تجھے ڈبل اجر عطا فرمائے، اور کہتی کہ وہ بچیاں دعائیں دے رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ جن کا دل خوش کیا ہوگا ان کے دل سے یہ دعائیں خود بخود نکل رہی ہوں گی۔ کہتے ہیں جو چھوٹی بچی تھی اس نے مجھے ان الفاظ میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرا اجر زیادہ کرے، اور جو تو نے ہم پہ اوپر احسان کیا ہے اللہ تجھے احسان کا جلدی بدلہ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حشر میرے نانے کے ساتھ دے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری بچی کہنے لگی کہ جلد ہی جو تو نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کا اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں نعم البدل عطا کرے۔ کہتے ہوا یہ کہ میں اپنے گھر میں آرام کرنے لگا۔ حاجی جب حج کر کے واپس آنے لگے میرے دل میں خیال آیا، سلیمان چلو۔ ربی بن سلیمان کہنے لگے، میرے دل میں خیال آیا کہ ربی چلو وہاں جا کے حاجیوں کا دیدار کرتے ہیں، ان چہروں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے بازاروں کو دیکھا، رب کی گلیوں کو دیکھا۔ کہتے جب پہلا قافلہ آیا میں نے ان کو مبارکباد دی کہ کہا تمہیں مبارک ہو، حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے۔ تو کہتے جب میں ان کو مبارکبادیں دے رہا تھا تو وہ مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے، اے ربی تمہیں بھی مبارک ہو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے، تو وہ کہنے لگے اللہ تیرا بھی کرے۔ میں بڑا حیران ہے، میں نے تو کیا نہیں ہے، یہ مجھے بھی مبارکبادیں دے رہے تھے۔ کہتے وقت گزرا، پھر میرے علاقے کے لوگ آئے، میرے رشتہ دار بھی آ گئے، میرے علاقے کے لوگ، گلی محلے کے لوگ جو حج کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے ان کو ملا، اللہ تمہارا حج قبول کرے، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ اجر عطا فرمائے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے اللہ تیرا بھی قبول کرے، اللہ تجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو حج کیا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا تو ہمارے ساتھ صفا مروہ پہ تھا، رمی جمرات میں ہمارے ساتھ تھا، تو کہہ رہا ہے میں حج پہ نہیں گیا، تو میرے ساتھ گیا ہے، ہمارے ساتھ تو نے طواف کعبہ کی ہے، طواف زیارت ہمارے ساتھ کی ہے، تو کہتا میں گیا نہیں ہوں۔ بھائی کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کہتے میں بڑا حیران ہوں، میں نے حج کیا بھی نہیں ہے، لوگ مجھے مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ کہتے ایک شخص آیا، اس نے مجھے تھیلی پیش کی، کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب مسجد نبوی میں بھیڑ زیادہ تھی، رش بہت زیادہ تھا، تو تجھے مجھے ایک تھیلی دی تھی، تو اب یہ تھیلی پکڑ لے۔ اور تھیلی کے اوپر کیا لکھا تھا؟ من عاملنا رابحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو حج کیا نہیں ہے، لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ کہتے میں گھر آیا، میں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے وظائف جو تھے ان کو میں نے پورا کیا اور میں سو گیا۔ ادھر جب سویا آنکھ لگی تو ادھر مدینے والے کا دیدار ہو گیا،
اللہ کے حبیب سرور کونین تشریف لائے، فرمانے لگے ربی ہم کتنے گواہ اور دیں کہ تو نے حج کیا ہے، جب کہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ تو نے حج کیا۔ فرمایا تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ تیرا عمل اتنا پسند آیا کہ تیری شکل و صورت کا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہر سال تیری طرف سے وہ حج ادا کرے گا، صرف اس سال نہیں قیامت تک تیری طرف سے وہ حج ادا کرے گا، اور اس کا ثواب تیرے کھاتے میں جائے گا۔ اور دوسری بات ہے، جو تو نے میرے خاندان والوں سے محبت کی ہے، یہ تو نے درہم دیے تھے، یہ جو تھیلی ہے نا اس میں 600 دینار تمہیں دیے جا رہے ہیں، دینار سونے کے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیہ، تو حضور سرور کونین نے بھی وہی لفظ دہرائے، من عاملنا ربیہ، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ گرامی کے حضرات، اگر ربی پہ کرم ہو سکتا ہے تو انہوں نے آل رسول سمجھ کے خدمت کی ہے، اور صرف آل رسول نہیں سمجھا، ان کی عظمت سمجھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ان کا مقام سمجھا ہے۔ وہ یتیم بھی تھے، وہ غریب بھی تھے، وہ بڑے مشکل حالات میں گزارا کر رہے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں اتنے وہ ان کا عمل حضرت ربی کا مقبول ہوا۔ تو گرامی کے حضرات، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اپنے گرد و پیش میں غربا کا خیال رکھیں۔ کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں، سوال نہیں کرتے، اور ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات بھی واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہے، غریبوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، اور جو ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہیں جو سوال نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی خدمت فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص اور محبت اور پیار عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔